بھائی نے سوال کیا کہ سورۃ الیاسین کے تعلق سے بہت سارے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، تو کچھ فضائل جو ثابت ہے بتائیے۔ ایسا لوگ بولتے ہیں کوئی شخص مرے تو اس پہ پڑھنا، یا خبر پہ بھی جا کر لوگ پڑھتے ہیں، قبرستان میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، سورہ یاسین کے تعلق سے ایک فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ واضح کر دوں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے بول کر جو روایت آتی ہے وہ صحیح درجے کی نہیں ہے، کوئی بھی یاد رکھے، تو لہٰذا یہ فضیلت تو سورت کی نہیں ہے۔ رہا موتا کے وقت اس کو پڑھنا، یا قبر پر پڑھنا، یا دفناتے وقت پڑھنا، یا اس کے بعد خبر پر جب بھی گئے پڑھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک روایت اس طرح سے ابو داؤد کی ملتی ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین پڑھو۔ تو یہاں علماء اس کی شرح کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا، نہ کہ مرنے کے بعد۔ لیکن موتا کیوں کہا؟ موتا اس لیے کہا کہ اس کی جان اب نکل رہی ہے، مطلب اب وہ سکرات کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ مرنے ہی والا ہے۔ تو جو مرنے والا ہے وہ موتا ہی ہے، اب بچتا نہیں۔ کوئی آدمی سکرات میں چلے جائے یا فرشتوں کو دیکھ لے تو اب بچتا نہیں، لیکن تلقین کے لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تلقین کے لیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کرے، تو یہ معنی میں ہے۔ تو وہ جو ہے کہ اپنے موتا پہ جو ہے سورہ یاسین پڑھو، اس کا معنی ہے جو مر رہا ہو یا مرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا سکرات کا یا نظر کی حالت لمبی جا رہی ہو تو اس کے پاس پڑھنا چاہیے، معنی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دفناتے وقت یا قبر پہ دفنانے کے بعد یا جب بھی قبر پہ جایا جائے سورہ یاسین پڑھے، چونکہ حدیث میں نہ بولے موت، تو موت سے مراد یہاں جو مر رہا ہو، جانکنی میں ہو، سکرات ہو، تکلیف ہو موت کی، تو تب ایسے شخص کے بعد تاکہ وہ یاد کرے، سنے، دہرائے، پڑھے، اللہ کا ذکر کان میں جائے، اس کے لیے آپ سورۃ الیاسین وہاں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کی ایک فضیلت میں کہوں گا، یہ ایک بات ثابت ہے اس کے تعلق سے، لیکن باقی دیگر بہت سارے فضائل کہ اس کو جمعہ کے دن اتنے بار پڑھے تو یہ فضیلت، آدھی رات کو پڑھے تو اتنی فضیلت، 11 بار پڑھے، 21 بار، 40 بار، 40 دن، 21 دن، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مان لیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو مر رہا ہے اس کے پاس آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت میں تو یہ آتا ہی رہے گا بہرحال، تو آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سورہ یاسین میں بڑے اچھے واقعے یاد رکھیے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سورت کے ذریعے اپنے اطراف کے لوگوں کو جو زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ، کہ سورت کے ذریعے، سورہ یاسین کے ذریعے اپنے اطراف زندہ لوگوں کو ڈراؤ۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے نا، اسی سورت کو لے کے لوگ اکثر اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں۔ کیا کہا کہ اس سورت کے ذریعے، چونکہ تمہارے اس پر یہاں نبی نہیں آیا، اس قوم کے اندر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، تو اس سورت کے ذریعے اپنے اطراف کے زندوں کو ڈراؤ۔ اور ہم اس سورت کے ذریعے اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں، کبھی اس کا معنی، اس کا مفہوم نہیں جانتے کہ سورۃ الیاسین جس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے فضائل لوگوں نے بنا لیے جو کہ ہے بھی نہیں، کم از کم مانتے ہو اتنے ہیں تو کم سے پڑھ کے تو دیکھو کیا کہتی ہے سورت، کیا پیغام، کیا میسج، کیا سندیش لی ہوئی ہے سورت۔ بہرحال تو قرآن سے بڑا ہمارا عجیب حال ہے، بس فضائل کی حد تک موجود ہے، کبھی زندگیوں میں بیمار ہو جائے تو گھول کے کھانے پینے لٹکانے کے لیے موجود ہے، لڑائی ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے لاؤ بیچ میں ہاتھ رکھتا قرآن پر قسم کھاتا، اس کے لیے موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ تھا کہ اس قرآن کی ہم ایمان لانے کے بعد تلاوت کریں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے، زندگی میں اپنے عمل میں لائے اور اس تک پہنچے، اس کے حقوق ہے، کچھ رائٹس ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہم نے چھوڑ دیا، اور باقی سارا تو سورۃ الیاسین دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ سورۃ الیاسین کو میت کی قریب پڑھنے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ موت کی تکلیف سے راحت، یا اس کو تلقین میں، قرآن تلقین میں آئیں گا بہرحال، تو آپ ایسا انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں۔ ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے،
انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان جو کہ قرآن سے متعلق ہوں گا اور آج کی روزمرہ زندگی کی ایک اہم ضرورت انسان ہے، بیماریاں ہیں، تو بیماری کے تعلق سے ہوں گا کہ بیماری میں دوا جو ہوتی ہے تو قرآن ایک بہترین دوا، کہ قرآن کس طرح سے ایک بہترین دوا ہو سکتی ہے، بیماریوں کا علاج ہو سکتی ہے، یہ میں چیز رکھوں گا۔ لیکن اس درس سے میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دوں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک بہترین دوا، تو اس کا بالکل بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علاج کروانا چھوڑ دیں اور صرف جو ہے قرآن کی دعائیں، صورتیں اور آیتیں پڑھتے رہیں۔ ہاں، قرآن کی دعائیں، صورتیں، آیتیں، کچھ الفاظ ان کے فضائل ہے، بالخصوص بیماریوں کی شفا کے لیے روحانی اور جسمانی، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لے کوئی کہ دوا کو چھوڑ دینا ہے اور صرف یہی کام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کو دم کیا، قرآنی آیتوں کو دم کیا، صورتوں کو دم کیا، تو وہاں وہ تمام دنیاوی تدبیریں بھی استعمال کی جو کی جانی چاہیے، جو کی جایا کرتی تھی اس زمانے میں اندر۔ آپ سمجھیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ لعنت کرے ان بچھوؤں پر، یہ انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے، انبیاؤں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ دم کیا اور ساتھ میں روایت میں آتا ہے اس پر نمک لگایا، ٹھیک ہے، اور پانی سے دھویا۔ تو نمک لگایا اور پانی سے اس کو دھویا، اس سے پتہ چلا جہاں آپ نے دم کیا وہاں اس کو نمک بھی لگایا اور وہاں اس کے نمک لگانے اس کو دھویا بھی یاد رکھ، تو پتہ چلا آپ نے دینی مطلب روحانی جس کو کہیں گے علاج بھی کیا قرآن سے، لیکن ساتھ میں آپ نے جو ہے دنیاوی جو علاج کے طریقے اس زمانے میں پائے جاتے تھے زہر اتارنے کے لیے، آپ نے وہ بھی استعمال کیے۔ اسی طرح کی روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے ایک شخص کو دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر اور اس کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ تو جب میں آپ کو قرآن ایک بہترین دوا یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ڈیولپ ہو جائے کہ میں مکمل طور سے دنیاوی علاج کے آپ کو خلاف بات کر رہا ہوں، بلکہ قرآن ایک دوا ہے اور قرآن کی دوا مطلب قرآن کے علاج کے ساتھ ساتھ جو بھی دنیاوی تدبیریں، ترکیبیں، احتیاطی تدابیریں جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہی سنت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ایک بہترین یاد رکھیے دوا ہے، اور یہ اس بات کو آج کے زمانے میں سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے انسان کو تو سب سے پہلے فکر، سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے، ابھی دواخانہ جانا ہے، یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مطلب سمجھے نا، مطلب فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم، کسی وید، کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے، جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے قرآن کو دم کرنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ میں پناہ مانگنا، وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا، اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کوئی ہنگامی صورت ہوتی ہے تو وہاں پاس کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اب ہنگامی صورت ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت کوئی چیز کولیپس ہو گئی تو ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت آپ گر گئے ہو سکتی، ہنگامی صورت لوگوں کو کچھ ہو گیا ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت سمجھ رہے کسی کو زہر کا اثر ہو سکتی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد تمام تدبیریں، جا کر ایکسیڈنٹ والوں کو اٹھانا، ہاں سمجھ رہا، ان کو دواخانے پہنچانا، ان کو دلاسا دینا، ان پر صورتیں پڑھ کے دم کرنا، جو کچھ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کرتے ہیں۔ تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کیا کیجئے، جو طریقہ بتایا گیا سنت سے اس کو شروع کیجئے، اور اس کے بعد تمام چیزیں کرنا ہے، جو بھی تدبیر ہے وہ کرنا، اس سے اسلام نہیں رکتا۔ لیکن ہمارے پاس شروعات کیسا ہوتی ہے، کسی بڑے ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا آپ نے، کسی کوئی ہنگامی صورت کو دیکھ لیا تو ارے باپ رے، آپ سمجھ رہے، یا اگر عورت ہوں گی تو اماں گے، سمجھ رہے، اب یہ سب چیزیں ہوتی، یا بلے رے، کیا میننگ ہوتے نہیں معلوم، لیکن وہیں اگر اللہ اکبر کہہ کر تمام تدبیریں پھر کریں، آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، بیماروں کو لے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو تو ان کو نکال رہے ہیں، گاڑیوں کو الگ کر رہے ہیں، ہنگامی صورت کو گھر گر گیا، ہاں کوئی چیز کچھ بھی ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، بجلیاں چمکنا شروع ہو گئی، بادل آ گئے، زبردست طوفانی ماحول بن گیا، سورہ فلق سے ناچ پڑھ کے دم کر لیا۔ ہم لوگ یہ سب بعد میں کرتے ہیں، مطلب شروعات کیسی ہوتی ہے کہ چلو بھاگو اب اس کے نیچے، کس کے نیچے، پناہ گاہ، مطلب کوئی گھر کے اندر بھاگو، کسی جگہ میں جا کے چھپو، ہاں کرنا ہے، وہ بھی تدبیر ہے، لیکن سٹارٹ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، دنیاوی تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر پھر اس طرف جایا جاتا ہے جہاں سے شروعات ہو کر پھر اس طرف بھی جا سکتے تھے ہم۔ یہاں پاس کیا ہوتا، ارے تکلیف ہو رہی تھی، مطلب آپ دیکھیے باپ، ماں، پڑوسی اڑوسی، ان کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے اللہ ہوتا، یا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہاتھ پہ لگا کے، اور اس کے بعد تمام تدبیریں جو دنیاوی اختیار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں، اسی طرح اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہیں، یاد رکھیں، مطلب ہر بیماری کا علاج ہے، ٹھیک، لیکن اس کو آپ کو اور ہم کو انسانوں کو کیا کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، یاد رکھیں ہر بیماری کا علاج ہے، اس کو ہم کو بس تلاش کرنا ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے۔
اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ تو بیماریوں کے تعلق سے بھی کوئی ایک روایت میں آتا بیماریاں نازل ہوتی ہے، یہاں بھی کہا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری، تو ایسی کوئی بیماری جو اتری نہیں، مطلب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی نازل کی ہے، دوا بھی اتاری ہے۔ اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ بیماریاں کیسے نازل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں غائب کی ہیں، اور غائب کی باتوں کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو، بس آپ اس پر ہم کو ایمان لانا ہوتا ہے۔ اللہ نے اتارا مطلب اتارا۔ اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بیماریوں کو نازل کرتا ہے، ٹھیک۔ اور پھر جو بیماریاں نازل ہوتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے وہ گھومتی ہے اور کھلے برتنوں کی طرف جاتی ہے، تو جو برتن کھلا مل جاتا ہے داخل ہو جاتی ہے، جو مشکی پانی کی تھیلی ہوتی تھی اس زمانے وہ کھلی ملتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کہا جب تم رات میں سو تو کھانے کے برتنوں کو مشکیزوں کو باندھ کے کھانے کے برتنوں کو ڈھانک کر سو، اگر ڈھانکنے کو پتیلا یا کوئی سامان نہ ہو تو کم از کم کچھ نہ سے کھڑی چیز تو بھی رکھ دو، مطلب پورے برتن پہ نہیں بھی آئی تو کم از کم سم تھنگ۔ اب آپ بولیں گے بھائی بیماری ہے تو وہ تو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، یہاں سے گھس سکتے وہاں سے گھس سکتے، ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اتاری ہے تو اللہ نے اس کو بتایا کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، اور اللہ نے اس کو روکا ہے تو یہ بتا دیا گیا اس بیماری کو کہ اس میں داخل ہونا جو کھلا برتن ہے، جو بند ڈھکا ہوا ہے یا کم از کم ڈھکا ہوا نہ صحیح کچھ نہ کچھ کھڑا آڑا رکھا ہوا ہے وہاں نہیں ہونا، تو رب العزت نے کہہ دیا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو بہت ہنستے ہیں کبھی کبھار، خاص طور سے ہمارے نان مسلم بھائی اور کبھی ہمارے مسلم بھائی بھی جن کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے دین اور اسلام کی، تو بہرحال وہ ہنستے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو رب نے اس کائنات، اس دنیا، اس سارے سسٹم کا نرمان کیا ہے جس کو کہیں گے بنایا تمام چیزوں کو، تو وہ اس نے ہر چیز کا ایک طریقہ رکھا ہے، تو بیماری اترنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب اللہ کیوں بیماریاں اتارتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے اور ٹیسٹ ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں یا بدگمانی رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اس میں ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے اور اسی کا بدلہ انسان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بیماری جو نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ کیوں بیماریاں نازل کرتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ایسی آزمائش ہے تو نعوذ باللہ اللہ تو پھر بہت ظالم رب ہوا کہ لوگوں کو ایسے آزماتا ہے۔ نہیں، یاد رکھیں اگر ٹیچر آپ کو ایگزامینیشن کا پیپر میں اگر کوشچنز بہت ہارڈ لاتا ہے تو وہ آپ کو ایکچولی نیکسٹ فیز کے لیے تیار کر رہا ہے، جو دنیا میں آپ جاؤں گے جتنا ہارڈ پیپر، جتنے مشقت سے اس ٹریننگ سے گزروں گے اتنا زیادہ اچھا رزلٹ ہوگا۔ ایک ملٹری میں آپ جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ملٹری کے اندر جو سلوک ہوتا ہے، جو نئے نئے جوان جاتے ہیں، جو ان کو ٹریننگ ہوتی ہے کتنی ہارڈ ہوتی ہے نا، کتنی ہارش ہوتی ہے نا، جسمانی طور سے مار کر ٹریننگ، جسم کو اذیت اور تکلیف دے کر ٹریننگ، دن دن اور رات رات کھڑے رہ کر ٹریننگ، 20 30 کلومیٹر سوئمنگ کر کے ٹریننگ، تو آپ کیا بولیں گے کہ ملٹری والے ظالم ہیں؟ نہیں، آپ بولیں گے یہ پرشکشن، یہ جو محنت کرا رہے ہیں یہ فیوچر میں ایک مضبوط انسان کے لیے، ایک زبردست انسان نکلے جو اپنے ملک کی حفاظت کرے، ہے نا۔ رب العزت بھی جب کوئی ٹیسٹ لاتا ہے تو اس کو ہم کیوں پازیٹیو نہیں لیتے، اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، ہاں ایسا کیسا، اگر وہ محبت کرتا ہے رب تو پھر ہم کو آزمانا نہیں چاہیے، تو پھر ایسی ہونا چاہیے ہم ملٹری پولیس فورسز میں جائے تو چونکہ ہمارا ملک تو ہم سے محبت کرتا ہے لہٰذا ہم جائے بس بیٹھے اور مفت کے نوالے توڑتے رہے تنخواہ لے کر، وہ محنت مشقت تیار، تو اللہ رب العزت بھی ہیومینٹی کو، انسانیت کو تیار کرتا ہے۔ کبھی بیماریاں ٹیسٹ ہوتی ہے تو کبھی بیماریاں کیا ہوتی ہے، انسانوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے کرموں کو، اپنے ڈیڈس کو، اپنے اعمال کو بدل لو۔ بہرحال جو بیماری نازل ہوئی اس کی دوا بھی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن سے علاج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور روایت سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، عائشہ سے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی، ٹھیک، یا دم کر رہی تھی میرا، ٹھیک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک، مطلب وہ دم کر رہی تھی تو آپ نے کہا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک ہے، تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ دم کر رہی تھی یا کوئی علاج کی کتاب نے کہا کرو، لیکن اس سے کرو قرآن سے علاج کرو، ٹھیک ہے، تو قرآن سے علاج کرنے کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یقیناً اس درس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس مختصر میں آپ کے سامنے جو 3 نکات کی شکل میں یہ درس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا نقطہ رکھوں گا قرآن جو ہے کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہم وہ دیکھیں گے۔ دوسرا نقطہ ہم دیکھیں قرآن کی کون سی صورتیں اور کون سی آیتیں، بہت مختصر اس میں شفا بتائی گئی ہے، اور تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے وہ مفید چیزیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، ٹھیک، تو یہ 3 پوائنٹ کی شکل میں انشاءاللہ آج کا ہم درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، کن بیماریوں کے لیے کیور ہے، کن بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ قرآن جسمانی اور روحانی، یا روحانی اور جسمانی، ذہنی یا جسمانی، جو بھی کئی الفاظ ادا ہوتے ہیں، فزیکل ڈیزیزز مطلب جو جسم پر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسپرچول، مینٹل جو بھی بولے سمجھو،
جو کسی چیز کو چھو نہیں سکتے ویسی چیز، وہ ساروں کا بھی علاج. تو اسپرچول ڈیسیزز جو ہوتے ہیں جیسا چغلی، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، یہ فزیکل نہیں ہوتے نا، یہ اندر ہوتے، دل کے اندر ہی گندی بیماریاں آتی، جھوٹ ہے، یہ سب بیماریاں آتی. یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہے. جن، جادو، یہ بھی سب بیماریاں ہیں، اس کا بھی علاج ہے. اور وہیں جسمانی بیماریوں کا بھی یاد رکھیے، یہ علاج ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے. تو قرآن کن بیماریوں کا ہے؟ شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی. تو آئیے پہلے جو ہے روحانی بیماریاں یا مینٹل ڈیسیز یا اسپرچول آپ بولیے جو انسان میں کم، وہ قرآن اس کے لیے علاج ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. جو دل میں روگ ہو جاتے ہیں نا، اس کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. تو دل کے بیماریوں کا علاج، اسپرچول ڈیسیزز، اس کا قرآن جو ہے علاج ہے. جس سے میں نے آپ کو بتا دیا، کینہ، بغض، تکبر، یہ سب کہاں رہتا ہے؟ انسان کے دل میں ہوتا ہے. حسد، اس کا مرکز کہاں ہے؟ دل ہی ہے. انسان کے دل میں بات آتی ہے، انسان کرتا ہے. یہ الگ بات ہے سائنسی اعتبار سے، دل سوچتا سمجھتا ہے یا اس طرح سے ہوتا ہے، ابھی ہم ثابت نہیں کر سکتے. لیکن سائنس کو اگر ہم جانے دیں، صرف ایک لاجیکل میں بات کروں، ایک منطقی اگر بات کروں، تو دل بھی سوچتا ہے اور دماغ بھی سوچتا ہے. اس کی میں دونوں کی سوچنے کی دلیل آپ کو ابھی ایک مثال سے دیتا ہوں. کہ ایک انسان دکان پہ گیا اور کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، اور اس کو وہ چیز پسند آ گئی. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں لے لیجیے، آپ ایک مال میں گئے اور آپ ایک سپر اسٹور کے سامنے جا رہے تھے، اور وہاں جو ہے موبائل ہے، جو ایپل کا جو آئی فون 12 ایکس پرو، پتہ نہیں یہ وہ جو بھی ماڈل ہے، بہرحال وہ سامنے رکھا ہوا. تو دل ایک دم آپ کا اس پر آ جاتا ہے، دل اس پر آ جاتا ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے موبائل لے لوں. اور یہ دل ہے، دل کی سوچ ایسی ہوتی ہے. فوراً ایک دوسرا خیال آتا ہے، اور یہ خیال دماغ کا ہوتا ہے. جب دل یہ سوچتا ہے کہ یار یہ چیز میں لے لوں، ہاں، اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اب تو مجھے لینا ہے، فوراً ایک نوک نوک ہوتی ہے دل میں، اور دماغ بولتا بیٹے ریٹ کا لیبل دیکھ لو. آپ سمجھ رہے؟ مطلب اس کی کاسٹ دیکھ لو. تو آدمی کاسٹ دیکھتا رہے، 1,40,000 کا، جان دو بعد میں دیکھیں گے. تو آپ دیکھیے دو خیالات بیک وقت آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. تو ایک کا تعلق دل سے ہے اور دوسرے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. دماغ ایک دم ریشنل جاتا ہے، اور دل بس آ گیا تو آ گیا. مثال ہے، گدھے پر بھی دل آ گیا تو آ گیا، اب کیا کریں گے. لیکن دماغ ویسا نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہ سوچ ایک دم واضح ہے، اور ہر چیز میں ایسی ہوں گا، ہر چیز کے اندر ایسی ہے. ایسی دماغ، آپ دل اور دماغ کی سوچ ایک وقت میں اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں. ایک ریشنل جاتی ہے اور ایک بالکل اللاجیکل. نہیں بھائی، اپنے کو تو سب یہ کرنا ہی ہے. جیسا مثال کے طور کسی کوئی لڑکی پسند آ گئی، مجھے کو اس سے شادی کرنا ہے، یہ تو دل کی کیفیت ہے. دماغ کا بیٹا اس کے ماموں چچا بھائیوں کو دیکھیں، سیدھے ہو جاؤ. ایک ہی وقت میں دو خیال چلتے رہتے ہیں. یہ چیز ایک دم بالکل کامن ہے یاد رکھیں. تو سائنٹیفک بیسس نہیں ہے، پر دل کیسا سوچتا ہے، کہاں اسٹور کرتا ہے، کہاں پروسیس کرتا ہے، وہ اللہ عالم. لیکن دل بھی برکت ہے سوچ کا ہے، وہ بھی سوچتا ہے. کیسے ابھی ہم نہیں کرتے اس لیے. لیکن جتنی جو بیماریاں ہیں دل میں پنپتی، یاد رکھیے یہ اس کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. یاد رکھیے کینہ، بغض، تکبر، حسد، سب دلوں میں ہوتی، اور اس کی شفا قرآن. نفاق، منافقت جو منافقین نے اختیار کی، دل کی کیفیت تھی نا. ایمان کی تو ایمان کا مرکز دل ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہ مرکز ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا، قرآن جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، سمجھا، اس کا علاج. دوسرا طرح کہ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. لیکن یہ بات میں واضح کر دوں، قرآن سے جسمانی بیماریاں اور احادیث سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہم تبھی کر پائیں گے پاسبلی جب ہم لوگ اس پر ریسرچ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے اس چیز پر ریسرچ کو بالکل بند کر دیا ہے، ریسرچ کو بالکل ختم کر دیا. اب چونکہ اس پر ریسرچ ختم ہو گئی تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے. بلکہ طب نبوی کے اندر کچھ باتیں آتی ہے کہ فلاں جڑی بوٹی میں فائدہ ہے، فلاں چیز میں فائدہ ہے، لیکن وہ چیز آج کس کو بولتے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ کیونکہ ریسرچ ورک نہیں. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمانوں نے یونانی طب کو تو باقی رکھا، یونانی تو بھول گئے ان کے طب کو. یونانی میڈیسن دیکھیے آپ پوری اردو میں اور دنیا میں، مسلمانوں نے اس کو باقی رکھا. عربی میں ملیں گی، اردو میں ملیں گی آپ کو پوری. مطلب یونانی طب، سمجھ رہے نا آپ؟ یونان کی جو میڈیسن ہے وہ تو باقی رہے گی. طب نبوی کہاں ہے بتائیے آپ؟ طب نبوی کا وہی نسخہ ملیں گا جو 750 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اس میں جو باتیں بتائے گی وہ چیزیں کس کو بولتے ہیں آج کس کو بھی نہیں پتا ہے. ہاں، اس سے مراد شاید یہ ہوگا، اس سے مراد شاید. اس پہ ریسرچ ورک کی ضرورت.
جیسے حدیث میں آتا ہے کالے بیج میں موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا ہے. کالا بیج سے مراد کلونجی جو ہم کھاتے ہیں، تو موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے کہ کیسے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کس چیز میں شفا دیتا ہے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، آئل فارم میں کیسی شفا ہے، ڈرائی کھائے تو کیا ہوتا ہے، ویٹ کھائے تو کیا ہوتا ہے، فلاں دوا سے مل کے کیا اثر کرتا ہے، یہ کرے تو کیا ہوتا ہے، چھلکا نکال کے کھانے کا یہ اثر ہے، اندر کا تو ریسرچ لگتی ہے بھائی. اگر میں آپ سے کہوں تو مٹی کے اندر تمام مادے دنیا میں جو پائے جاتے ہیں وہ ملتے ہیں، بس ایسی مٹی اٹھائیں گے تو آپ کو لوہا، تانبا، سونا، چاندی مل جائیں گا کیا؟ اس کے مختلف مٹی کی اقسام ہیں، وہاں جا کے مختلف قسم سے آپ کو گہرائی میں جانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کے ٹیمپریچر پہ پگھلانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کی دھاتیں الگ الگ ہوتی جائیں گی، پروسیس ہے پورا. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے یہ سب چیزیں. تو قرآن بھی جسمانی شفا ہے. اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے 82 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے، ٹھیک ہے. ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی، مطلب ظالموں کو تو خسارہ ہے یہ قرآن جو اس پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں لفظ شفا ہے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں پورا قرآن تو روحانی شفا ہے، لیکن قرآن میں بہت ساری چیزیں جسمانی شفا بھی ہے، فزیکل ڈیسیزز کا بھی کیور ہے، سمجھ رہا. تو لہٰذا اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے. تو وہ لوگ جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں، میڈیکل سائنس میں ہیں، طب کے اندر ہے، حکیم خاص طور سے جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا وہ کیا کرے، اس پر ریسرچ کرے، اور پھر قرآن جو چیزیں بتاتا ہے اس کے کیسے کیسے ہیومینٹی کو، انسانیت کو فائدے ہو سکتے ہیں، اس کو نکال کے انسانیت تک ان باتوں کو پہنچائے، اور قرآن میں جو اللہ نے کہا اس میں شفا ہے وہ شفا لوگوں کو پتہ چلے کس طرح سے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو نقطہ آج ہم دیکھیں گے وہ یہ قرآن کے کس حصے میں، کس صورت میں، یہ بعض کون سی آیتیں ہیں یا کون سی باتیں حدیث میں بتائی گئی اس تعلق سے کچھ کہ قرآن کی فلاں چیز میں فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو قرآن کے کن صورتوں میں یا کن آیتوں کے اندر شفا کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اور بہت چند دیکھیں گے، چونکہ ویسے تو میں نے ایک پورا اس پہ لیکچر رکھا ہوں، آپ اگر دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے ہیں. قرآن کے صورتوں کے فضائل، پھر ایک لیکچر ہے میرا قرآن کی آیتیں اور الفاظ کے فضائل. اس میں تو میں بہت ڈیٹیل میں گیا ہوں، یہاں بس شارٹ میں تاکہ قرآن ایک بہترین دوا ہم لے رہے ہیں تو کیسے دوا ہے، کچھ چیدہ جس کو بولتے ہیں، چنندہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے پہلا سورہ فاتحہ، قرآن کی پہلی صورت ہم دیکھتے ہیں، اسی کے فضائل دیکھتے ہیں. کتنے فضائل تو اس سے انداز ہوں گا قرآن کی صورتوں کے، بعض آیتوں کے، بعض الفاظ کے کتنے فضائل ہیں، خاص طور سے بیماری کے معاملے میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں 2 واقعات ہیں، مختصر رکھتا ہوں چونکہ واقعے لمبے ٹائم اتنا نہیں. پہلا واقعہ صحیح بخاری کا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو عرب کے ایک قبیلے پر سے گزر ہوا، اب قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، یاد رکھی، اور ان کو کچھ کھلایا پلایا نہیں اور لوٹا دیا قبیلے سے. میں صرف مفہوم رکھ رہا ہوں ایک سرسری. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو صحابہ تھے وہ قبیلے سے نکل کر ایک دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں جا کے وہ رک گئے. پھر وہ قبیلے کے سردار کی ایک لونڈی دوڑی اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو بہرحال ہم کس طرح سے اس کا علاج کریں، ٹھیک. تو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اور ایک صحابی اٹھے کہا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں، انشاءاللہ میں اس کا علاج کروں گا. اور وہ آگے گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے ان پہ دم کیا اور دم کر کے اس کو فائدہ ہوا. لیکن انہوں نے کنڈیشن لگا دی تھی کہ مجھے 30 بکریاں چاہیے، چونکہ وہ 30 صحابت ہے، 30 بکریاں آپ کو دینی ہوں گی اس کے عوض، اس لیے کہ پہلے تو آپ نے ضیافت بھی نہیں ہماری کی، نکال دیا ہم کو بستی سے، 30 بکریاں دینی ہوں گی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے ان پہ دم کیا اور وہ اچھے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے دوسرے صحابہ نے کہا کہ یہ بکریاں تو ہم نہیں لینے والے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے مسئلے کا دریافت نہ کر لے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ مسئلہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرما کے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، اور پھر کہا ان بکریوں میں میرا بھی ایک حصہ رکھ دو، ٹھیک ہے. ایک لمبے واقعے کا بہت شارٹ سمرائز ورژن میں نے آپ کے سامنے. اس سے پتہ چلا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، بچھو کے کاٹے کا علاج ہوا، اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے ضیافت نہیں کی تھی، انہوں نے کنڈیشن رکھ دی کہ مجھے کچھ دینا پڑے گا. 30 بکریاں ڈیمانڈ کی، وہ 30 لوگ تھے شاید. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، جب کیونکہ صحابہ نے کہا ہم تو بکریاں نہیں لیں گے چونکہ تم نے قرآن پڑھا، پیسے لے رہے ہو اس کے بدلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے جواب دیا کہ میرا بھی حصہ رکھو، مطلب ہاں یہ جائز ہے اس طرح سے اگر کوئی علاج کر لے اور اس کے بدلے کچھ لے لے تو یہاں یہ واقعہ نے بتا دیا سورہ فاتحہ شفا ہے، ٹھیک. آئیے دوسرا واقعہ سنتے ہیں، اور یہاں اسپرچول کیور بھی تھا اور یہ فزیکل ڈیسیز تھا نا، بچو نے کاٹا تھا اور علاج کیا گیا، یاد رکھیے. دوسرا واقعہ ہم لیتے ہیں قرآن کس طرح سے بہترین دوا ہے، اس کے لیے جو ابو داؤد کی روایت ہے
روایت اس طرح سے ایک صحابی فرماتے ہیں، لمبا واقعہ یہ بھی، میں اس کا بس سمرائز ایک ورژن رکھ رہا ہوں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے قبیلے پہ سے گزر ہوا. جب اس قبیلے پہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک انسان کو لایا گیا، اور وہ انسان کو لا کر بتایا گیا کہ یہ انسان جو ہے پاگل ہے، اور اتنا پاگل تھا کہ اس کو بیڑیوں میں، زنجیریں وغیرہ میں جو بھی طریقہ تھا باندھنے کا، اس کو جکڑ دیا گیا تھا. اور اس شخص کے لایا گیا اور کہا گیا کہ اگر اس پہ کوئی دم کر دے، اس کا کوئی علاج کر دے تو بہتر ہو جائے گا. پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک وہاں رکا رہا، اور 3 دن تک اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کرتا رہا. اور 3 دن تک سورہ فاتحہ کا دم کرنے کا اس شخص کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ صحیح اور سالم ہو گیا، حشاش اور بشاش ہو گیا ادھر. مطلب وہ پہلے ہی پاگل تھا، اور سورہ فاتحہ کے 3 دن دم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسان اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اس صحابی کو اس کی اجرت بھی دی. اجرت سمجھتے ہیں آپ؟ کسی کام کرنے کے عوض کچھ کاسٹ اماؤنٹ دینا. تو انہوں نے اجرت بھی دی، یاد رکھیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اجرت کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ اب یہ اجرت تو اس نے دے دی علاج کے بدلے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، تب اس اجرت کا، اس اماؤنٹ کا میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کھاؤ، قسم ہے مجھے عمر دینے والے کی، اور قسم ذات کی اس کے ہاتھ میں میری زندگی، عمر دی مجھے. لوگ تو جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں، اور تو نے تو جائز دم کیا ہے. تو کہا کھاؤ اس پیسے کو، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ لوگ تو جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں، تو نے تو سچا دم کیا، تو وہ اماؤنٹ لینے میں، اجرت لینے میں تیرے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کھا لیا اس کو. تو یہاں بھی پتہ چلا سورہ فاتحہ کی فضیلت کی. سورہ فاتحہ فزیکل ڈیسیزز، ایک مینٹل بیمار تھا، ہے نا، پاگل تھا، اور دوسرے آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، دونوں کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ یاد رکھیے، یہ اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا کے لیے اس کو دم کیا جاتا ہے. جسمانی اسپرچول ڈیسیزز بولیے، مینٹل ڈیسیزز بولیے، یا بچھو وغیرہ زہریلے جانور کاٹ لے تو یہ سورہ فاتحہ ہم نے دیکھ لی بہرحال. تو یہ بعض جو چیزیں تھی جس سے شفا حاصل کی گئی قرآن سے، اس کی ایک مثال تھی سورۃ الفاتحہ. چلیے سورہ بقرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ مختصر رکھتا ہوں. سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور میں سوچتا ہوں شیطان کتنے سارے مصائب، مصیبتیں، پریشانیوں کا، بے برکتی کا، جادو کا، اور آصف زدگی کا، اور جس کو کہیں گے نقصان کا باعث ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، یاد رکھیں. تو لہٰذا سورہ بقرہ پڑھنے سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو سورہ بقرہ کی ہم تلاوت کریں اور شیطان نہیں آئے گا تو کتنے فائدے ہوں گے ہم جانتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے ایک فرشتہ ہماری نگرانی کرتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے قرآن کا. اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہم جانتے ہیں، 255 نمبر کی آیت ہے، یاد رکھیے. اور بہت ہی جلالی آیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. اس کے بڑے فضائل اور بڑے فائدے ہیں، لیکن جلالی بولے تو آپ ڈر مت جائیے. اب ٹھیک، لوگ جلالی بولتے ڈر جاتے. ہم لوگ چھوٹے تھے تو کس نے بول دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت جلالی آیت ہے. جلالی بولے تو کیا، اس کو اکیلے کبھی نہیں پڑھنا. اکیلے پڑھے تو بولے اتنی جلالی آیت ہے، کسی نے پڑھ لیا تو ان کا چھت اڑ کے چلے گیا. تو ایسی سب باتیں سنے تو اتنا ڈرتے تھے کہ وہ یہ دعا اگر، جبکہ یہ بہت کامن دعا ہے، ہر تکلیف اور ہر دکھ سے نجات کا طریقہ ہے. اور یہ طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو بتایا. لیکن وہ جلالی بولے تو اس سینس میں لے لیے کہ وہ پڑھنا نہیں، اکیلے پڑھے تو ٹین اڑ جاتے تھے، کسی کی چھت اڑ گئی، اور ایسے واقعات سن لیے، کو مر گیا پڑھتے اس کو آیت کو. تو مطلب الٹا ہم کو بتا دیا گیا تھا. یہ بات بالکل کامن ہے. قرآن سے دوری کے لیے کئی ایسے مسائل ہمارے پاس ہیں. آپ نے سنا ہے حافظ قرآن بچوں کو نہیں بنانا، پاگل ہو جاتے بچے. وہاں سے گاؤں میں لوگ حافظ قرآن صرف بچوں کو اس لیے نہیں بناتے کہ وہاں وہ ہے کہ بولے بچے پاگل ہو جاتے ہیں حافظ قرآن بننے. بہت سی جگہ عورتیں صرف قرآن اس لیے نہیں پڑھتی کہ بولے قرآن پڑھنے سے جن ان پر حاوی ہو جاتا ہے. میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں، کئی علاقوں میں عورتیں قرآن نہیں پڑھتی صرف اس لیے کہ جن لپٹ جاتا بولے قرآن پڑھے، ہے نا. نماز بغیر جا نماز کی ہوتی نہیں، قرآن بغیر ریال کے پڑھا نہیں جا سکتا، یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، ایسا گھر چاہیے، ایسی زمین چاہیے، ایسی جگہ چاہیے. اتنے کنڈیشن کی نہ قرآن کو پڑھتا ہے نہ نماز کو پڑھتا ہے، نہ ان پہ چلنا بولے تو ایک محال ہے. مطلب اتنی لا علمی کی ایک صاحب ایک گھر میں میرا جانا ہوا تو وہ کہنے لگے ہم بہت دنوں سے نماز نہیں پڑھے. تو کیوں نماز نہیں پڑھے، آپ تو بہت نمازی ریگولر پڑھتے تھے. نہیں بولے وہ جا نماز دھلی بھی نہیں. جا نماز سے نماز کا کیا تعلق ہے یار؟ کہیں بھی پڑھ لو، مٹی پہ پڑھ لو، زمین پہ پڑھ لو، پتھر پہ پڑھ لو، سلیب پہ پڑھ لو، صاف جگہ ہے تو پڑھ لو کہیں بھی. تو نہیں بولے وہ جانماز دھلی نہیں. میں نے کہا جانماز دھو لو، پانی نہیں پرابلم وہ دھونے کا نہیں، بولے وہ جانماز کا پانی نالی میں نہیں جا سکتا نا، تبھی وہ گڑھا کھود کے ڈالنے کو ذرا مشکل ہو رہی. جب وہ گڑھا کھودیں گے پھر اس کو دھوئیں گے، اس کا پانی لیں گے پھر ڈالیں گے کہاں، سمجھے نا آپ. تو شیطان نے کیا اتنی مسائل پیدا کر دیا اور اتنا دور کر دیا ہم کو. تو بہرحال میں تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، ایسی سینکڑوں لاتعداد مثالیں آپ خود اپنی زندگی اطراف میں اکناف میں دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے ایک فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے، طویل روایت ہے، مفہوم ہی رکھنا چونکہ بہت لمبے لمبے الفاظ ہیں حدیث کے، بڑی لمبی لمبی روایتیں. ایک صحابی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کھجور کی حفاظت پہ رکھے گئے تھے، صدقات خیرات کے زکوٰۃ کے کھجور تھے. ایک شخص آ کے چرانے لگا، آپ نے اس کو پکڑ لیا
اور کہا کہ اب میں تجھے پیش کروں گا، تو نے چوری کی. اس نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں، 20 بچے بھوکے تھے، مجبوری میں نے کیا، آئندہ میں نہیں آؤں گا. یہ بولا اس نے، چلے گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر میں گئے. فجر میں جانے کے بعد بولے رات میں ایسا واقعہ ہو، تو آپ نے کہا کہ وہ کل پھر آئیں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل پھر آئیں گا، تو یہ تو مستعد ہو گیا، اب تو آنا ہی سے اس نے. پھر آ گیا وہ، پھر اس کو پکڑ لیا. کہا اب تو آج گیا، آج سزا ملیں گی چرانے کی. پھر اس نے کہا میرے 20 بچے بھوکے تھے، مجبور تھا، اب نہیں آؤں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا، تو کہا اس نے کہا اب کل نہیں آئیں گے. تو کہا کل پھر آئیں گا. کل پھر جب تیسرے دن پکڑا تو کہا اب تو شور ہو گیا، اب 2 بار معافی مل چکی آلریڈی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب نہیں آؤں گا. میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو ایک فرشتہ تمہاری رات بھر حفاظت کرتا ہے. اس نے کہا پھر کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، تو ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. یہ کہنے سے ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. جب فجر میں ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تمہارے قیدی کا، تو کہا پھر آیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک فرشتہ حفاظت کرتا، تو میں نے چھوڑ دیا. تو کہا تمہیں پتا ہے وہ کون تھا، تو کہا نہیں. تو کہا وہ شیطان تھا، لیکن جو بات اس نے کہی وہ سچ ہے. آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت، سمجھے آپ بات کو. تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ. اسی طرح جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یہ بھی قرآن سے دوا کی ایک مثال ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو رات کو پڑھے اسے کافی ہو جاتی ہے. کافی سے مراد یہ مر جائے تو مغفرت کے لیے کافی، کافی سے مراد سو جائے تو حفاظت کے لیے کافی. سمجھ رہے آپ؟ کافی سے مراد یہ کہ اگر سو کر اٹھ جائے تو صبح اس کے ایمان اور ایمان تر و تازہ اور ایمان میں باقی رہنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بڑی فضیلت ہے. اور یہ 2 آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بلا کر جو معراج میں تحفہ دیا، اس میں سے ایک تحفہ تھا. معراج میں جو تحفے ملے، نماز تو ملا ہی، ساتھ میں یہ 2 آیتیں ملی تھی. اور یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا جو شرک پہ نہیں مریں گا اللہ اس کو معاف کر دیں گے. ٹھیک، تو سمجھ رہے آپ. تو یہ ایک تحفہ تھا، تو یہ بھی جو ہے معراج میں ملی تھی، اور یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. ٹھیک، تو یہ فائدے سورہ بقرہ کے. تیسرا ایک مثال کے طور پہ، خالی میں سیدھا مثال لے رہا ہوں، یاد ہے کہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. معوذتین کا پڑھنا، معوذتین سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا، یہ بھی شفا ہے. کئی چیزوں میں شفا ہے، فزیکل پروٹیکشن کے لیے، سائیکولوجیکل مینٹل پروٹیکشن کے لیے، ٹھیک ہے، بیماریوں سے پروٹیکشن کے لیے. ارے اس کی بہت فضیلت، وقت ہی نہیں کہ میں ان کو میں نے معوذتین کی فضیلت پہ کئی بیان اس سے پہلے لیکچر رکھے ہیں. تو آئیے مختصر تھا، معوذتین سے آندھی طوفان حفاظت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی طوفان ہوتا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. فزیکل ہو گیا نا، سورہ آندھی طوفان تو فزیکل ہے کچھ تو بھی. ٹھیک، اسی طرح معوذتین ہر تکلیف اور مصیبت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. روایت کے اندر الفاظ دیکھیے اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قل اللہ احد اور معوذتین سورہ فلق سورہ ناس صبح شام 3 بار پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں تمہارے لیے ہر تکلیف اور مصیبت میں کافی ہو جاتی. سنن نسائی کی روایت، ہر مصیبت اور تکلیف میں دونوں صورتیں کافی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح معوذتین کی ایک فضیلت آتی ہے، نظر بد سے علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابتری دعائیں پڑھ کے نظر بد سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے بعد جب سورہ فلق سورہ ناس اتر گئی تو آپ یہ پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ نظر بد سے بچنے کا علاج ہے. معوذتین سے جو بچھو کے زہر کا علاج ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کیا. اور روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آتے ہی علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنک مار لیا اس حالت میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے کہا کہ اللہ لعنت کرے بچھوؤں پر، یہ تو انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے. پھر آپ نے اس بچھو کو مار دیا. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور قل یا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے اور اس پہ دم کرتے رہے. تو پانی اور نمک منگوایا، پانی نمک سے زخم کو دھویا، اور یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کرتے رہے. تو اس سے بھی صورتوں کی فضیلت پتہ چلی. اسی طرح اور بھی جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں سے کچھ فضیلتیں یہ، ہر تکلیف اور مصیبت میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. اور اس تعلق سے مستدرک الحاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سنیے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ اگر کسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو اور وہ دعا مانگ لے اللہ سے تو اللہ اس کی آزمائش کو ختم کر دیتا. کسی مصیبت میں تم مبتلا ہو اور میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اگر وہ مانگ لو تم بچ جاؤ گے اس مصیبت سے. عرض کیا گیا کہ جی بتائیے، تو آپ نے فرمایا یونس علیہ السلام کی دعا. اور یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو بھی لوگ بڑی جلالی آیت، کمالی آیت اور یہ بولتے ہیں. ہاں واقعی میں یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے. ہر تائب توبہ کرنے والا اس کو پڑھے، ہر مصیبت زدہ آدمی اس کو پڑھے، ہر سمندری تکلیف میں آدمی اس کو پڑھے، ہر ایسی تکلیف میں جس میں آدمی دب جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اس میں پڑھے. جیسا مائنس میں کوئی پھنس گیا، یونس علیہ السلام بھی ایک مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے تھے، سمندر میں پنڈوبی میں کوئی اندر گیا اور وہ چلنا بند ہو گئی. اسی کیفیت ہے نا سمندر میں، پانی میں، اور کوئی ایسے تو سب کے لیے، لیکن ہر دکھ تکلیف سے نکلنے کا طریقہ، ہر مصیبت اور آزمائش کو ختم کرنے کا طریقہ یونس کی دعا، اور وہ یہ تھی. ٹھیک ہے، جو کہ بڑی مشہور دعا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، یہ یاد رکھ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ڈر اور خوف سے نجات کے لیے حسبنا اللہ پڑھنا، جو کہ قرآن کی آیت کا ایک، جس کو ہم کہیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا ایک پارٹ ہے. یاد رکھ حسبنا اللہ، ٹھیک ہے، ونعم الوکیل.
اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ جمع کر رکھا ہے، ان سے ڈرو، لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کو جوش اور ایمان نے بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور یہی بہترین ہمارے لیے کارساز ہے، بہترین ہمارا کام بنانے والا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر مصیبت، دو دشمن کا ڈر کوئی آپ کو دلائے، کچھ بھی ہو تو آپ پڑھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالا تھا، آپ نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ انگنت اور بھی باتیں ہیں، بہرحال وقت نہیں، جیسے یا ذی الجلال والاکرام، جس دعا میں شامل کر دیا جائے دعا اللہ رد نہیں کرتا، یا ذی الجلال والاکرام، یہ بھی قرآن کی آیت کا ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں ہے بہرحال، اس کے لیے اگر تفصیل میں آپ کو جانا ہے تو میرا ایک کمپلیٹ 2 لیکچر ہے، قرآنی صورتوں کے فضائل، اور دوسرا لیکچر ہے قرآنی آیتوں کے اور الفاظ کے فضائل، تو بہرحال اس کو آپ دیکھیں، اس میں ملیں گا۔ تیسرا پوائنٹ آج کا ہم دیکھیں گے چند وہ مفید چیزیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ویسے تو کئی ہیں، سنت میں بھی کئی ہیں، ہم چونکہ قرآن سے بات کریں اس لیے چند مفید چیزیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ پہلی، شہد کو ہم دیکھیں گے، شہد کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے شہد کو کیا فرمایا، اور شہد کے تعلق سے کہا شہد جو ہے وہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شہد جو ہے شفا ہے، یاد رکھیں، تو شفاء للناس کا لفظ ادا کیا اللہ نے، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 69 ہے، یاد رکھیں کہ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے، یاد رکھیں۔ شہد کا ذکر اور ایک مشہور واقعہ بھی ہے، ساری چیزیں آج ہم حدیثوں کو بڑا شارٹ دیکھ رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی آیا اور کہا میرے بھائی کو جو ہے دست لگ گئے، پیٹ اس کا خراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہد کھلا، پھر وہ آئے، کہا اس سے اور بڑھ گئے، کہا اور کھلا، پھر آئے، کہا اور بڑھ گئے، کہا اور کھلا، پھر آئے اور کہا اور بڑھ گئے اور کھلا، چوتھے وقت آئے اور کہا کہ اور بڑھ گئے، وہ شہد کھلانے سے کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کی کتاب سچی ہے، اور وہ کہتے چوتھی بار کے بعد پھر ان کے دست رک گئے، 4 بار کھلایا، سمجھ رہا بات؟ تو جیسا میں نے کہا نا کہ دیکھیے چیزوں میں شفا ہے لیکن ریسرچ ورک لگتی ہے، وہ ایک دوا دے دی گئی نہیں، اس کو ایک دوا کو ایک دن میں 3 بار کھانا پڑتا، تو یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک دوا کو ایک دن میں 3 بار، اور مہینے میں ایسا 10 دن کے بعد 3 بار کھانے سے شفا ایسی ہوتا ہے، تو شہد کو بھی شفا ہے، لیکن اب وہ لے کے شہد کو 5 کلو کھا جائیں گا تو اس کے لیے تو پرابلم ہے، ریسرچ ہے اس کے لیے کیسا کریں گے، 4 بار لیا گیا پیٹ کے لیے شفا ہوگی، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا کہ ریسرچ ہے، لوگ بہت قرآن و سنت کی باتوں ایک دم بلنڈ جس کو بولتے ہیں نا، دیکھو ہم نے کر لی کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو اس کی ترکیب ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کا سنت طریقہ ہے، اس کو کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، وقت ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کے لیے ہم کو سوچ وچار کرنے کی، ریسرچ ورک کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرا دیکھیں گے، ہم یاد رکھیے وہ ہے انجیر اور زیتون، اللہ رب العزت نے والتین والزیتون کی قسم، انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، انجیر اور زیتون، اور انجیر بھی ہم جانتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، چاہے وہ تازہ ہو چاہے وہ سوکھا ہو، اس کے بڑے طبی فوائد ہم جانتے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے پریگننسی کا ایک لیکچر لیا تھا، اس میں کافی سارے طبی فوائد ہم نے انجیر کے، اس کے بعد انار کے، سیب کے، شہد کے، کھجور کے، کافی میں نے ڈیٹیل میں رکھا تھا، تو بہرحال وقت نہیں اتنا، تو کافی فائدے ہیں۔ بس ایک روایت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے، زیتون جو ہے ایک مبارک درخت ہے، یاد رکھیں بڑا مبارک درخت ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے بارے میں ایک مثال دی سورہ نور کے اندر، تو زیتون کے تیل کی مثال کہ کس طرح سے اللہ کا نور کے تعلق سے مثال ہے، کہ کیسا ایک قندیل ہے اور اس کے اوپر ایک کانچ کا وہ ہے، اور اس کے اندر ایک لو جلتی ہے، اور اس کے اندر مبارک تیل ہے زیتون کا، تو اللہ نے اب ایک مثال دی نور کے، تو بہت مبارک جھاڑ ہے، یاد رکھیے اس کا تیل لگانے سے جسم میں آپ نے لگاؤ، کھانے کا حکم دیا، جسم پہ لگانے کا حکم دیا، اور زیتون وغیرہ کا تیل کھانے کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور زیتون خود اس کا پھل کھانے کے بڑے فائدے یاد رکھیے، انجیر کے تعلق سے بہرحال یہ۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے گائے کے دودھ کے تعلق سے بھی آتا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے چوپایوں کے دودھ کے تعلق سے بات بیان کی، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 66 کے اندر اللہ نے فرمایا اور کہا کہ تمہارے لیے چوپایوں میں ایک عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے ایک تازگی ان کو بخشتا ہے نا۔ اب یہاں دیکھیے گائے کی دودھ کے تعلق سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گایوں کا دودھ استعمال کیا کرو، کیونکہ ہر قسم کے درخت کو چرتی ہے، کھاتی ہے، مطلب گھومتی ہے، اور یہ فضیلت اور یہ فائدہ صرف اسی گائے سے ہوگا جو گائے چرتی ہے، مطلب جنگلوں میں جاتی ہے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ مخصوص پودے اور ان کو کھاتی، تو آپ نے فرمایا مختلف قسم کے درخت کھاتی ہے، اس کا دودھ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اس کے دودھ میں شفا یاد رکھیے، وہ گائے خاص طور سے جو گھومتی پھرتی چرتی ہے جنگلوں میں، وہ مخصوص پودوں کو کھاتی ہے جو
دودھ میں شفا اس کے پیدا کرتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں اسی طرح کھجور کے اندر بھی یاد رکھیں شفا ہے، اور کھجور کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، اللہ رب العزت نے اپنی بندی مریم کو ایک مخصوص مقام کی طرف اشارہ کر دیا، چلی جاؤ، نکل کر ایک جگہ چلے گئی، اور ایک جھاڑ کے تنے سے آرام کرتی تھی، جو کس کا جھاڑ تھا؟ کھجور کا تھا، اور وہاں ایک نہر تھی، کھجور کے جھاڑ کو دھکا دیتی تو کھجور گر جاتی، آپ کھا لیتی اور نہر سے پانی پی لیتی، اور اسی طرح آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے تک وہیں رہی۔ ویسے اس زمانے میں بچے گھروں میں ہی پیدا ہوتے تھے، لیکن یہ بچہ بہت خاص تھا، اور مریم علیہ السلام ذہنی طور سے پریشان تھی اس معاملے میں کہ اس بچے کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ یہ انسانیت کے لیے معجزہ تھا، لیکن لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ لوگوں نے تو انبیاؤں کو سامنے جھٹلا دیا، معجزے دیکھ کر معجزوں کے خلاف کام کیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے دیکھی اونٹنی کا ڈیمانڈ کیا، اونٹنی آئی تو قتل بھی کر دیا اس کو، بڑی پریشان تھی بیچاری، تو اللہ نے بھیج دیا، کھجور کھاتی رہی، پانی پیتی رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد پھر لے کر آئی قوم کے پاس، قوم نے کہا رے مریم بہت ہی برا کام کیا تم نے، اور تم تو ایسے نہ تھی، ہارون کے خاندان سے ہو، تمہیں تو نام بدنام کر دیا۔ یہ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا میں تو کچھ نہیں بولوں گی، بچے کی طرف۔ لوگوں نے کہا ابھی اتنے سے بچے سے کیا بات کریں گے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ٹھیک ہے بہرحال۔ چلیے تو کھجور کے فائدے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مشروم کے تعلق سے، کمبی جسو کہتے ہیں اردو، مشروم جسو کہتے ہیں عام زبان میں، اس کے تعلق سے بھی اس کے فضائل ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن میں من و سلوہ کا جو واقعہ آیا ہے، بہت سی جگہ ہے اس بنی اسرائیل کا جب بھی واقعہ آئے گا اس میں جو آتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمبی من میں سے ہے، جو من تھا اس کی ایک قسم جو ہے وہ مشروم ہے جو دنیا میں آج اگتی ہے، من اور سلوہ۔ من بولے تو یہ کوئی چیز تھی جو اگتی تھی، اور سلوہ بولے تو ایک پرندہ ہوتا تھا جو بنی اسرائیل کھاتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ ناشکر قوم تھی، انہوں نے ڈیمانڈ کیا نہیں ہم کو زمین کی چیزیں ہونا، تو اللہ نے کہا جاؤ اس قوم کے پاس، پھر جاؤ لڑو، قوم علاقہ لو اور پھر کھاؤ، تو کہا وہ بھی نہیں ہونے والا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑکے، ہم نہیں جاتے، تو بہرحال نافرمان قوم تھی۔ تو یہاں جو من تھا تو آپ سے فرماتے ہیں من میں سے ہے، مطلب کمبی جو ہے مشروم جو ہے من کی ایک قسم ہے میں سے، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ جو میں بات بول رہا ہوں پھر میں نے شروع میں بول دیا تھا، ریسرچ ورک کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو ہے من کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اس کے اندر جو آنکھوں کی بیماری کی شفا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا تھا کہ اس تعلق سے ریسرچ ورک کی بہرحال ضرورت ہے، کیسا کون سی کیا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند بہرحال باتیں تھیں 3 نکات کی شکل میں کہ قرآن ایک بہترین دوا، اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی بیمار ہو، جب بھی کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، ذہنی ڈپریشن کچھ بھی ہو، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا قرآن سے شفا حاصل کرنے کا، ان چیزوں کو سب سے فرسٹ اسٹیپ میں کرنا چاہیے، اور اس کے تمام دنیاوی تدبیر اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ دوا کی شکل میں ہو، چاہے سرجریز کی شکل میں ہو، چاہے کوئی اور علاج کی شکل میں ہو، سب جائز ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ سنت ہے کہ جہاں اللہ سے دعا کرے وہیں دنیاوی تدبیروں کو اختیار کرے، ورنہ بہت سارے لوگ صرف اللہ سے دعا کرتے اور کہتے ہیں دنیاوی تدبیر استعمال نہیں کریں گے، جبکہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، جہاں سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، سورہ کافرون پڑھی بچوں کے علاج کے لیے، تو وہیں پانی اور نمک سے اس کے لیے دنیاوی جو تدبیریں تھی سب بھی اختیار کی، تو ہمیں بہرحال کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر قرآن سے ہم علاج کرنے والے بن جائیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جیسی کوئی مصیبت، مشکل، تکلیف، پریشانی، دکھ، درد، تکلیف ہوتی ہے، زخم، بیماری، ایکسیڈنٹ کچھ بھی ہوتا ہے، ہم دنیا کے اسباب کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کو بھول جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے شفا نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی طرف بھاگیے، اللہ کی طرف دوڑیے، مصیبت دینے والا وہ، بیماری دینے والا وہ، پریشانی دینے والا وہ، تو شفا دینے والا وہ، پریشانی اور مصیبت کو ہٹانے والا وہ، سمجھ رہے آپ تمام وہ ہے، تو اس کی طرف اور لو لگا دیجیے، اور زیادہ بڑھ جائیے، اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی، 3 نکات کی شکل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ قرآن ایک بہترین دوا، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے قرآن سے ہم قرآن کا فائدہ حاصل کریں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو اچھے سے جزدانوں میں خوبصورت اس میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت اس کا سٹینڈ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، تو جس پہ رکھا جاتا ہے، اور ریال بس اس پہ وہ جزدان رکھا ہوا ہے، لپیٹا ہوا، اس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا، اس کو نکالیے، اس کو کھولیے، اس کے اوراق کو پلٹیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان گنت دنیاوی رخروی فائدے انشاءاللہ ہم حاصل کرتے جائیں گے۔ ہر حرف پہ 10 نیکیاں تو ملیں گی، سمجھنے اور عمل کرنے کا اجر اس کے بعد 1 سے لے کر 10، 10 سے لے کر 700، نہ جانے اس سے زیادہ بہت ملتے ہیں ویسے تو قرآن کے سمجھنے کی، آیتوں کو اس پہ عمل کرنے کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی ان فضائل سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اپنی بات کو میں ہی ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کا قرآن سے گہرا رشتہ جوڑ دے، ہم تمام کو کے لیے قرآن کا سمجھنا، پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ سمجھے یا کوئی سوال ہوتا آپ کا پوچھ